أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور کہا میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 تازی سبز بالیاں دیکھیں، اور پھر 7 سوکھی بالیاں۔ اے میرے دربار کے سردارو، اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں حکم لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12واں سپارہ سورہ یوسف رکوع نمبر 5 مکمل کرنے کے بعد آگے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ یوسف سے ہم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت نمبر 43 یہ ختم ہوئی ہے اور اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ ان لوگوں نے عرض کی یہ تو کچھ خواب پریشان سا ہے، اور ہم لوگ ایسے خواب پریشان کی تعبیر تو نہیں جانتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ۔ اور جس نے ان دونوں میں سے رہائی پائی تھی، ساقی اور اس کو ایک زمانہ کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آیا، بول اٹھا کہ مجھے قید خانہ تک جانے دیجیے تو میں اس کی تعبیر بتائے دیتا ہوں۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ غرض وہ گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، اے بڑے سچے یوسف،
ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جاتی ہیں اور 7 بالیاں ہیں ہری کچو، اور پھر 7 سوکھی مرجھائی اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے، تم لوگ متواتر 7 برس کاشتکاری کرتے رہو گے، تو جو فصل تم کاٹو اس کے دانہ کو بالیوں ہی میں رہنے دینا، چھڑانا نہیں، مگر تھوڑا بہت جو تم خود کھاؤ۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون۔ اس کے بعد بڑے سخت خشک سالی کے 7 برس آئیں گے کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سالوں کے واسطے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا جائیں گے، مگر قدر قلیل جو تم بیج کے واسطے بچا رکھو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ بس پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب می برسے گا اور انگور بھی خوب پھلے گا، اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، یہاں رکا بھی جا سکتا ہے، ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حضور میں تو لے آؤ۔ پھر جب شاہی چوبدار یہ حکم لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی سرکار کے پاس پلٹ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ آیا میں ان کا طالب تھا یا وہ میری؟ اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہی ان کے مکروں سے خوب واقف تھا اور واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء
قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ جس وقت تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود ان سے تمنا کی تھی تو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ وہ سب کی سب عرض کرنے لگیں حاشا للہ، حاشا اللہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں تو کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی۔ تب عزیز مصر کی بیوی زلیخا بول اٹھی، اب تو ٹھیک ٹھاک حال سب پر ظاہر ہو ہی گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے خود اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی تمنا کی تھی، بے شک وہ یقیناً سچا ہے۔ یہ واقعہ چوبدار نے یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ قصہ میں نے اس لیے چھیڑا تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ قصہ میں نے اس لیے چھیڑا تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز کی غیبت میں، اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی مکاری ہرگز چلنے نہیں دیتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک حق کلام خدا حق ہے۔ ہر چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہے حق ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔